حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی محبت یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ اگر کسی کا دل مانے تو صحابہ سے محبت کر لے، اگر نہ مانے تو بس خاموشی سے گزر جائے۔ اگر حضور علیہ السلام کے صحابہ سے عقیدت اور محبت ہوگی تو انسان کے سینے میں ایمان کا نور آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کا احترام ہم پر لازم ہے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ پہلے اللہ کریم نے اس آیت میں حضور علیہ السلام کے اسم گرامی کا ذکر فرمایا، حضور علیہ السلام کی صفت رسالت کا ذکر فرمایا، پھر اللہ کریم نے صحابہ کی صفات کا بیان فرمایا۔ صحابہ کی صفات کا بیان میں جب اللہ کریم نے صحابہ کی صفات کو بیان فرمایا، سب سے پہلی صفت، سب سے اہم صفت، سب سے بڑی صفت، اور وہ صفت جو ان کو باقی تمام امت سے بلکہ امتوں سے امتیازی شان عطا کرتی ہے، سب سے بلند رتبہ عطا کرتی ہے، اس صفت کا ذکر فرمایا۔ وہ صفت کیا ہے؟ والذین معہ، کہ یہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں انہیں رسول اللہ کی معیت حاصل ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اللہ کریم نے سب سے صحابہ کی اہم صفت، سب سے بڑی صفت جس کی وجہ سے ان کو سب امتوں میں امتیازی مقام حاصل ہے، اس صفت کا بیان فرمایا اور فرمایا والذین معہ، انہیں رسول اللہ کی معیت حاصل ہے۔ والذین معہ میں اللہ کریم نے صحابہ کی حضور علیہ السلام کے ساتھ رفاقت و معیت کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر مفسرین والذین معہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کا رستہ ہی صراط المستقیم ہے، حضور کا رستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ حضور علیہ السلام نے سطر کھینچی زمین پہ اور حضور نے فرمایا ھذا صراطی صراط المستقیم، یہ صراط المستقیم یہ میرا رستہ ہے اور یہی صراط المستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ حضور کے نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے، حضور کی اتباع کا نام ہے، حضور کی فرما برداری کا نام ہے، حضور کے نقش قدم پہ چلنے والا صراط المستقیم پہ چل رہا ہے۔ صراط المستقیم حضور کے پیچھے چلنے کا نام ہے۔ تو یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کا صراط مستقیم پہ ہونا یہ قطعی ہے، اور والذین معہ بتا رہا ہے، والذین معہ بتا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی حضور علیہ السلام کے ساتھ رفاقت اور معیت بھی نص قطعی سے ثابت ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں کہنا پڑے گا جن کی رفاقت نص قطعی سے ثابت ہے، جن کی رفاقت نص قطعی سے ثابت ہے، ان کا بھی نص قطعی پہ ہونا یقینی ہے، ان کا بھی صراط مستقیم پہ ہونا یقینی ہے، ان کا بھی صراط مستقیم پہ ہونا قطعی اور یقینی ہے۔ تو یاد رکھنا صحابہ کا صراط مستقیم پہ ہونا والذین معہ بتا رہا ہے کہ یقینی ہے، قطعی اور یقینی ہے کہ صحابہ صراط مستقیم پہ ہیں۔ اب صحابہ کی شان کے لیے والذین معہ بھی کافی تھا، والذین معہ بھی بہت تھا، لیکن اللہ کریم نے اس پہ اکتفا نہ فرمایا بلکہ آگے ان کی مزید شانوں کو بیان فرمایا، آگے ان کی مزید رفعتوں کو بیان فرمایا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آگے آیت چلتی ہے، اللہ کریم نے ان کی مزید شانوں اور رفعتوں کا بیان فرمایا۔ تو پتہ چلا صحابہ ممدوح خدا بندی ہیں، ممدوح خدا بندی ہیں۔ یاد رکھیے گا وحی الہی ان کے کمالات میں رب اللسان ہے۔ پھر اسی آیت میں آگے اللہ کریم سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ کریم آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی عظمتوں کا بیان صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ سابقہ تورات و انجیل میں بھی ان کی عرفہ والا شان کا بیان ہے، ان کی عرفہ والا شان کا بیان ہے۔ اور گویا یہ جانثاران مصطفیٰ، ان جانثاران مصطفیٰ کا ڈنکا ہمیشہ سے دنیا میں بج رہا ہے، ہمیشہ سے دنیا میں بج رہا ہے۔ اور پھر سنو رسول اللہ کی صحابہ کی محبت کتنی امپورٹنٹ ہے، حضور کے صحابہ کا کیا مقام ہے۔ میں نے کہا نا صحابہ کی محبت کوئی آپشنل چیز نہیں ہے۔ ایمان والا جب صحابہ کا ذکر آئے گا ادب و احترام سے اپنا سر جھکا لے گا، ادب و احترام سے اپنا سر جھکا لے گا۔ لیکن اللہ کریم نے پہلی صفت کیا بیان فرمائی؟ والذین معہ، ان کی سب سے اہم فضیلت اور شان کیا ہے کہ ان کو رسول اللہ کی رفاقت حاصل ہے، انہیں رسول اللہ کی معیت حاصل ہے۔ آج اگر تمام اہل ایمان کو اکٹھا کر لو، تمام محدثین کو اکٹھا کر لو، تمام مفسرین کو اکٹھا کر لو، سارے غوث قطب ابدال اکٹھے کر لو، تمام اولیاء کو اکٹھا کر لو اور ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں اس ایک صحابی کو رکھو جس کو زندگی میں صرف ایک بار حالت ایمان میں رسول اللہ کا دیدار ہوا ہے، رسول اللہ کی معیت ملی ہے، اس صحابی کا پلڑا بھاری ہوگا۔ آج ساری امت کو ایک طرف رکھ دو، حضور کے کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضور کے ہر صحابی کا مقام تمام امتوں سے افضل ہے، تمام امتوں سے افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا فقط ان کی نمازیں ہیں؟ نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا فقط ان
کے روزے ہیں, روزے تو ہم بھی رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا صرف ان کے حج ہیں, حج تو ہم بھی کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا صرف ان کی تلاوت ہے. اگر آج سارے حفاظ کو اکٹھا کر کے ایک طرف رکھ لو اور دوسری طرف رسول اللہ کے اس صحابی کو رکھو جس کو پورا قرآن بھی سننے کا موقع نہیں ملا, جس تک پورا قرآن بھی نہیں پہنچا, ساری امت کے حفاظ کو ایک طرف رکھ لو, اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے, اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. پھر میں جاننا چاہتا ہوں وجہ کیا ہے؟ تمام حفاظ ایک طرف, وہ صحابی ایک طرف جس کو پورا قرآن سننے کا بھی زندگی میں موقع نہیں ملا, زندگی اتنی نہیں ملی. تمام امت کے نمازی ایک طرف, حضور کا صحابی ایک طرف, تمام امت کے حاجی ایک طرف, حضور کا ایک صحابی بھی ایک طرف. یہ وجہ کیا ہے؟ مقام کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلی صفت میں باعث امتیازی شان کی وجہ بتا دی کہ وجہ یہ ہے والذین معہ, انہیں رسول اللہ کی رفاقت حاصل ہے, انہیں رسول اللہ کی رفاقت حاصل ہے. اسی کے ثبوت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں. حضور علیہ السلام رونق افروز ہیں, حضور علیہ السلام غزوہ پہ ہیں. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے اگر آپ پہ ایمان لے آؤں, میں آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں, ایک ہے آپ کا رب مجھے کیا دے گا؟ حضور نے فرمایا جنت دے گا. اس روایت میں اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لیتا ہوں. کلمہ پڑھا, حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہوا, مسلمان ہوا, اپنی سواری پر سوار ہوا, وہیں پہ گر کے فوت ہو گیا, وہیں پہ گر کے وصال فرما گیا, وہیں پہ فوت ہو گئے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کا چہرہ دیکھ لے. پوچھو ان علماء سے, پوچھو ان سے کہ اگر آج ساری امت کے حاجیوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو کیا اس صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آج ساری امت کے نمازیوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے, کیا اس صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آج ساری امت کے حفاظ کو ایک جگہ رکھ دیا جائے, کیا اس صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور اس کو تو حالت ایمان میں چند لمحات ملے ہیں, پھر بھی ساری امت سے آگے مل کے بڑھ گیا. وجہ یہی ہے والذین معہ, ایمان لایا, ایک نظر فاطمہ کے بابا کو پیار سے دیکھا, اللہ تعالیٰ نے ساری امت سے بلند مقام عطا, ساری امت سے, ساری امتوں سے بلند مقام عطا فرما دیا. یہ ہے مقام صحابہ, یہ ہے شان صحابہ. اور یاد رکھنا, یاد رکھنا حضور علیہ السلام کے صحابہ کا مقام اللہ اکبر بخاری میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس قرنی, تمام لوگوں میں, اور یہاں ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں فتح الباری میں کہ یہاں کرنی سے مراد صحابہ کرام ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام مخلوق, تمام انسانوں سے بڑھ کے شان والے میرے صحابہ ہیں, تمام انسانوں سے بہتر شان والے میرے صحابہ ہیں. تمام انسانوں میں, انبیاء کے بعد امتوں میں جو بلند و بالا شانوں والا رتبہ ہے وہ صحابہ ہیں. یہاں بھی خیر الناس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کرنی, وجہ یہ ہے کہ انہیں میرا زمانہ ملا, میرے زمانے میں انہیں میرا قرب ملا. حضور علیہ السلام کے قرب ملا ان کو, اور اللہ نے ان کو تمام امتوں سے بلند رتبہ عطا فرما دیا, تمام امتوں میں سب سے بلند رتبہ عطا فرما دیا. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. حضور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو. پھر دوبارہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو, مجھے قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. صحیح مسلم میں حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر دو اور صحابہ ایک مد یا آدھی مد جو صدقہ کرے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی آدھی مد جو کا صدقہ تمہارے احد پہاڑ کے سونے کے برابر صدقے پہ بھاری ہوگا. یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ ساری امت کے صدقوں کی کمائی ایک طرف رکھ دو, رسول اللہ کے کسی ایک صحابی کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. یہ مقام ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, میرے صحابہ پہ ملامت نہ کرو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان سے میری وجہ سے محبت رکھو, کیونکہ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی, جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی, اور جس نے اللہ کو تکلیف دی وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا. حضور کے صحابہ کے معاملے میں اپنے عقیدے صاف رکھو, حضور کے صحابہ سے عقیدت و محبت اپنی جان سے زیادہ کرو, اسی دامن سے دامن مصطفیٰ ملے گا. صحابہ کے دامن سے ہی دامن مصطفیٰ تک رسائی ملے گی.